سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے جن کی آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادیِ بدخا، وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادیِ بدخا، وہ آئے جن کے آنے کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے جن کے آنے کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے جن کو حق نے گود خلوت میں پالا تھا، وہ آئے جن کے دم سے عرش پر اجالا تھا، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد سے بے چین فطرت تھی۔ مختصر حمد و صلوات بعد، درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین، امام المرسلین، امام المجاہدین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، جگہ نبیر، سیما نبیر، بدر منیر، پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور والا واسطے۔ سامعین محترم، آج انشاءاللہ تعالی واقعہ اسرا اور معراج کے حوالے نال گفتگو کرن دا ارادہ ہے۔ دعا کرو اللہ پاک حق سچ بیان کرن دی اور سن سنا کے عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام نو متعدد اور لا تعداد معجزات نال نوازے ہے، جدے وچوں 4 معجزات بڑے نے اور باقی معجزات چھوٹے نے۔ اگر چھوٹے معجزات دا ساری احادیث
کتب اندر جتنے معجزات موجود نے انہاں دا ٹوٹل کیتا جائے تو تقریباً 2000 تو زیادہ نبی پاک دے چھوٹے معجزات بنتے ہیں۔ اتنے معجزات اللہ رب العزت نے نبی پاک کو عطا فرمائے۔ 4 معجزے بڑے اللہ نے عطا کیتے۔ نمبر 1، قرآن اللہ پاک دا کلام ہے اور نبی پاک دا بہت بڑا معجزہ ہے۔ نمبر 2، ختم نبوت۔ ختم نبوت دا جڑا تاج اللہ نے نبی پاک کو عطا کیتا ہے، یہ بھی نبی پاک علیہ السلام دا بہت بڑا معجزہ ہے۔ نمبر 3، واقعہ اسرا اور معراج، یہ بھی نبی پاک علیہ السلام دا بہت بڑا معجزہ ہے۔ واقعہ اسرا کے حوالے نال 4 ہی باتاں تہاڈے سامنے ذکر کرن دا ارادہ ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے جنیاں آسمان تو کتاباں نازل کیتیاں نے وہ بھی 4 نے۔ کعبہ بیت اللہ دیاں دیواراں بھی 4 نے، اور اللہ تعالی نے جڑے نبی پاک نو بڑے محبوب یار عطا کیتے نے انہاں دی تعداد بھی 4 ہے، اور جڑے بڑے فرشتے نے انہاں دی تعداد بھی 4 ہے۔ تو اسی طرح میں بھی تہاڈے سامنے 4 باتاں ذکر کراں گا۔ نمبر 1، اسرا اور معراج دی تاریخ کیا ہے۔ نمبر 2، واقعہ اسرا اور معراج کی اہمیت کیا ہے۔ نمبر 3، واقعات اسرا اور معراج کیا ہے، یعنی واقعہ اسرا اور معراج اندر جڑے واقعات ہوئے نے وہ کیڑے۔ نمبر 4، یہ اندر اسباق اور دروس کیا ہے واقعہ معراج دے۔ انشاءاللہ 4 باتاں ذکر کر کے اجازت چاہاں گا۔ دعا ہے اللہ پاک حق اور سچ بیان دی توفیق عطا فرمائے۔ واقعہ اسرا اور معراج کے 2 حصے نے۔ پہلے حصے نو کیا جاندا ہے اسرا، جڑا مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک، او دا نام کیا ہے اسرا۔ مسجد اقصی تو لے کے سدرۃ المنتہا تک، جہاں تک اللہ رب العزت نے چاہیا اس تک اس واقعے دا نام ہے سفر دا معراج۔ اس واسطے یہ 2 حصے نے واقعہ اسرا اور معراج دے۔ انشاءاللہ دوویں تہاڈے سامنے مختصر انداز اندر اور اپنے وقت اندر کوشش کراں گا بیان ہو جان۔ دعا کرو اللہ پاک حق سچ بیان دی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی بات ذرا توجہ کرنا، یہ واقعہ اسرا اور معراج کدوں پیش آیا ہے۔ یہ اندر مفسرین اور اہل علم اندر بڑا لمبا چوڑا اختلاف ہے، لیکن جڑی صحیح راجے اور صحیح قریب ترین بات وہ یہ ہے کہ واقعہ ہجرت تو 1 سال قبل پیش آیا ہے۔ ہجرت تو 1 سال قبل واقعہ اسرا اور معراج پیش آیا۔ ہن ذرا دوسری گل تے ذرا توجہ کرنا، میری گرد زاند پیرو مرشد سونی تی میٹھڑی تی اللہ تی عرفہ پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا نام آئے جی درود پڑھنم در غفلت دا مظاہرہ نہیں کریدا، کنجوسی نہیں کریدی، بلکہ محبت و پیار نال نبی پاک دا نام سن کے درود پڑھیدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک نے نبی پاک نو بڑا سونا بنایا ہے، اللہ نے میرے پیغمبر نو بڑا آلہ بنایا تے بڑا عرفہ بنایا، اور اللہ نے پھر نبی پاک نو بڑے بڑے معجزات عطا کیتے۔ انہاں معجزیاں وچوں ایک معجزہ اسرا اور معراج والا واقعہ ہے۔ ذرا توجہ کرنا، اللہ دا قرآن کی بیان کر دے۔ فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی، فرمایا پاک و ذات کی ذات اللہ رب العزت دی ذات جن نے سیر کرائی رات دے کچھ حصے دے اندر، کنوں سیر کرائی بھی عبدی اسرا دا مانا سیر کرائی بھی عبدی اپنے بندے نو سیر کرائی۔ حضرات جی وقارے چی انتہائی قابل غور گل ہے، اللہ تعالی نے میری نبی نو بھی عبدی دے لفظ نل مخاطب کیتا، حالانکہ اللہ پاک کچھ بھی کہہ سکتے سن اے میرے سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن نہیں آکھیا۔ اللہ انج بھی کہہ سکتے سن اے میرے سونے نبی، اللہ نے انج بھی نہیں آکھیا۔ اللہ انج بھی کہہ سکتے سن اے بدو خواب دے مکھڑے والے آؤ، اول لیل دیاں زلفاں والے آ سونیاں بچڑیا اللہ پیغمبر آؤ۔ اللہ نے انج بھی نہیں آکھیا۔ اللہ بنگلے تے لوگ پوچھتے نے ادھے اندر کی حکمت آنے، ادھے اندر کی حکمت ہے۔ اللہ رب العزت کہندے نے اے میرے بندے گل سننا، میں عالم الغیب خاں، مینوں آن والے وقت دا علم ہے، میں جاننا ماں کہ آن والے وقت دے اندر کی کھونا ہے۔ اللہ جی کی کھونا، اللہ فرماندے نے جدوں میں اپنے کسی بھی پیغمبر نو عزتاں تے شاناں تے مقام عطا کرنا تے کئی کامل بندے کیا چھڑ دینے، اے تے اللہ دا شریک بن چکی ہے۔ ذرا ایک دو مثالاں تے غور کرنا، اللہ پاک نے سیدنا عزیر علیہ السلام نو معجزے عطا کیتے تے لوکاں دیکھ کے یہودیاں کہنا شروع کر دیتا عزیر تے اللہ دا بیٹا ہے، اللہ دا شریک بنا دیتا۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو بن باپ تو پیدا کیتا، اے بھی اللہ دے نبی عیسیٰ دا بہت بڑا معجزہ تے عیسائیاں کہنا شروع کر دیتا عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ پاک نے فرشتیاں نو عزتاں عطا کیتیاں تے یہودیاں عیسائیاں کہنا شروع کر دیتا فرشتے تے نعوذ باللہ اللہ دیاں بیٹیاں نے۔ اللہ اکبر، اللہ کہندے نے
مینوں پتا سی آن والے وقت دے اندر کئی لوکاں نے نبی پاک دے معجزے ویکھ کے کہہ دینا اے تے نبی حاجت روا ہے، اے تے نبی مشکل کشا ہے، اے تے نبی بگڑیاں بنان والا ہے، اے تے نبی نور من نور اللہ۔ اللہ کہندے نے میں تاں اپنے نبی نو بندہ کہہ کے مخاطب کیتا، فرمایا بھی عبدی ہی اسرا بھی عبدی ہی، فرمایا میں اپنے بندے نو سیر کرائی۔ اللہ اکبر، اللہ قدرہ تیزی وقار کتھوں دی سیر کرائی، فرمایا الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ اللہ نے نبی پاک نو پہلے ہی سے اندر مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک سیر کروائی۔ اللہ اکبر، اللہ کی میں سیر کرائی، ذرا غور کرنا۔ حدیث پاک صحیح البخاری دی روایت، میرے تے تہاڈے سونے تے مٹھنے دی اللہ تے عرفہ پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی بیان کر دینے، آقا فرما دینے میں خانی دے گھر دے اندر آرام کردہ پیاما تے رات دے جناب آرام کردہ پیام تے رات دے کچھ جیسی دے اندر جبریل آیا تے جبریل نے آ کر کے اس کمرے دی چھت نو پھاڑیا تے نبی پاک نو جگا لیا، میرے پیغمبر نو جگہ کر کے نبی پاک نو اٹھا کر کے نال لے کے خانہ کعبہ دے اندر چلے گئے۔ خطیم والی جگہ جڑی خانہ کعبہ دے بالکل نال ہے، او جگہ جڑی کافران نے تیار کرن لگے سی تے پیسے کم ہون دی وجہ کر کے انہی جگہ چھڑ دیتی جنوں خطیم کیا جاندا ہے۔ نبی پاک نو اوتھے لیا کے لٹا دیتا گیا تے محبوب کائنات دے سینے نو چاک کر دیتا گیا، سینہ کھول دیتا گیا نا تے ایک سونے دا تشت لے کے جبریل آیا، سونے دا تھال لے کے آیا، ادھے اندر حکمت و دنائی ہے، وہ سب کچھ نبی پاک دے سینے دے اندر رکھ گئی تے انجی سینے نو پھر سلامت کر دیتا گیا، صحیح کر دیتا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ تے خون جبریل نے کی کیتا، جبریل ایک سواری لے کر کے آیا جنوں براق کیا جاندا ہے تے براق دا معنی ہی بڑا تیز رفتار ہے، لفظ برق بجلی نو کیا جاندا ہے تے بجلی دے وچوں لفظ براق نکلی ہے، براق ایڈی تیز سواری ہے، گھوڑے تو چھوٹی ہے تے خچر تو بڑی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ قدرہ تیزی وقار اینی تیز سواری ہے براق، جتھے براق دی پہلی نظر جاندی ہے اوتھے براق دا قدم جاندا وے۔ اللہ اکبر، اللہ اتنی تیز ترین سواری لیا کر کے جبریل نے نبی پاک دے سامنے کھڑی کر دیتی ہے تے کیا محبوبہ اللہ پاک نے تانوں اسمان تے بلایا ہے، آؤ نہ سواری تے بیٹھو تے سفر کرنا شروع کر دیئے۔ اللہ اکبر تے نبی پاک علیہ السلام جدو سواری تے بیٹھن لگے نے، براق تے بیٹھن لگے نے، اے سواری نے کرمستیاں شروع کر دیتیاں، انہیں بدکنا شروع کر دیتا، انہیں شوخیاں بخانیاں شروع کر دیتیاں۔ اینج جبریل نے جناب او دی لگام نو او دے جناب او دی نکیل نو خط اندر پکڑ کے تے جھٹکا دے کے کیا براق تو جانتا نہیں ہے، تینوں پتہ نہیں آج جڑے تیرے تے خستی سوار ہون لگیں کائنات تے رب نے انج دی خستی بڑائی کوئی نہیں دی۔ اللہ حضرت جبریل نے جدو گل کیتی براق دے پسینے چھٹ گئے، انج ساکت ہو کے کھڑی ہو گئی، ڈر گئی کہ واہ اللہ ایڈی وڈی ہستی میرے تے سواروں لگی ہے جڑی تو بڑائی کوئی۔ اللہ
نبی پاک علیہ السلام براق تے سوار ہو گئے، سفر شروع ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ ذرا توجہ کرنا تے غور کر دے جانا، درا سفر چکل کرنا شروع کر دیتا براق نے۔ انج چاندی لمحیاں دے اندر براق لے کے نبی پاک نو مسجد اقصی دے اندر پہنچ گئی۔ اللہ اکبر، جتھے اج مسجد اقصی موجود ہے، فلسطین دا علاقہ ہے، فلسطین اندر چلے گیا نبی پاک علیہ السلام تے نبی پاک علیہ السلام دے نال جبریل گل بڑی محبت والی، کئی ساڈے بھائی کہندے نے نبی پاک نور نے، حالانکہ اللہ پاک نے نبی پاک دا رتبہ نوریاں تو بھی بلند بنا چھڈیا ہے۔ اب ویکھنا برا آج جبریل نوریاں دا سردار ہے کہ نہیں؟ سردار ہے۔ آج نبی پاک دا غلام بنیے کہ نہیں بنیا؟ نبی پاک دی سواری دی مخار پھڑیے تے نوریاں دے سردار نے پھڑیے۔ میرا ایمان ہے، میرا نظریہ ہے، اللہ نے نبی پاک نو نوری نہیں بنایا بلکہ نوریاں تو بھی اعلیٰ بنایا ہے۔ نوریاں تو بھی اچھا مقام ہے میرے پیغمبر دا، نوری تے میرے نبی دے غلام نے میرے نبی دا مقام تے تو بھی بلند ہے۔ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، پر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ اللہ نے میرے نبی نو نوری نہیں بنایا بلکہ اعزاز نہ عطا کیتا ہے، نبی پاک نو نوریاں دا بھی خاکیاں دا بھی سردار بنا چھا۔ اللہ اکبر، نبی پاک پہنچ گئے مسجد اقصی دے اندر، ایتھے جناب سارے انبیاء موجود ہیں، واہ سبحان، سارے نبی کتارہ بنا کے مسجد اقصی دے اندر کھڑے نے تے حضرت جبریل نے نبی پاک دا ہاتھ پکڑ کے تے نبی پاک نو مصلی تے کھڑا، واہ سبحان اللہ۔ سارے نبیاں نو میرے محبوب نے جماعت کروائی، نماز پڑھائی، اور جبریل نے دسیا اے نبیو تہاڈا مقام اپنی اپنی جگہ تے بلند ہے، اللہ دے ہاں بڑیاں تہاڈیاں شاناں نے، لیکن جتھے نبی پاک موجود ہون کوئی نماز پڑھا سکدا؟ کوئی نبی بھی امامت کرا سکدا؟ نہیں کرا سکدا۔ اے عقیدہ اہل سنت دا ہے، اے عقیدہ اہل الحدیث دا ہے، اے عقیدہ قرآن نو منن والیاں دا ہے، نبی پاک نو منن والیاں۔ اللہ، نبی پاک نے جماعت کروائی سارے نبیاں نو۔ اس تو بعد پھر اگے سفر شروع ہو گیا، اگے ہن سفر شروع ہو رہا ہے معراج دا۔ اے پہلے سفر سی اسرا، اے پہلا حصہ ہے، ہن اگلا حصہ شروع ہو رہا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے میں جدوں انبیاء نو جماعت کروا کے باہر نکلیا مسجد اقصی دے وچوں، مینوں جبریل نے 2 پیالے پیش کیتے، ایک پیالے دے اندر دودھ ہے تے ایک پیالے دے اندر شہد ہے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نو جبریل کہندا محبوبہ دودھ نو نوش فرما لو۔ میرے پیغمبر نے دودھ پی لیا تے جبریل کہندا محبوبہ جے تسی شراب دے نیڑے جاندے تے تہاڈی امت گمراہ ہو جاندی۔ آقا نے فرمایا اللہ پاک نے جویں مینوں آرڈر فرمایا میں دودھ ہی پیتا تے دودھ ہی پینا سی نا۔ اللہ اکبر، ایتھوں پھر اگے سفر شروع ہو گیا، ایتھوں سفر معراج دا شروع ہو گیا۔ مسجد اقصی تو لے کے جناب آسمان دیاں بلندیاں تک اللہ اکبر، اللہ قدرات تیزی وقار جبریل نے نبی پاک نو نال لیا۔ مفسرین کہندے نے پہلی جناب گل تے ذرا توجہ کرنا، بعض مفسرین کہندے نے ایسے براق تے بٹھا کر کے نبی پاک نو آسمان تے لے جایا گیا۔ بعض مفسرین کہندے
گے نے اللہ پاک نے ایک بڑی خوبصورت سیڑھی بنائی ایک بڑی خوبصورت لفٹ بنائی میرے پیغمبر دے تے سوار ہو گئے تے اللہ پاک نے اسمان سے پوچھا چھڑیا اللہ اکبر اللہ برل جس طریقے بھی نبی پاک نو اللہ پاک نے اسمان سے بلایا جبریل نال ہے پہلے اسمان تے میرے پیغمبر پہنچے دروازہ کھٹکھٹایا جبریل نے آواز آئی کون ہے دسیا میں جبریل میرے نال محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھول دیتا گیا میرے پیغمبر نو ویلکم کیتا گیا میرے نبی دا استقبال کیتا گیا جویں نبی پاک دیاں شاناں نے اللہ اکبر اللہ تے ایتھے نبی پاک دیاں ملاقاتاں حضرت آدم علیہ السلام نال ہوئیاں حضرت جبریل کہندے نے محبوبہ اے تواڈے بابا آدم علیہ السلام نے انہاں نو سلام کرو نا نبی پاک نے سلام کیتا تے نبی پاک علیہ السلام نو حضرت آدم علیہ السلام نے کیا وعلیکم السلام میرے بیٹا اللہ اکبر اللہ تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے بابا جی آدم علیہ السلام انج سجے انہاں دے کچھ پرشامے نے تے کچھ کھبے نے سجے ویکھدے نے تے خس پیندے نے کھبے ویکھدے نے تے رون لگ پیندے نے میں پوچھیا جبریل نو جبریل کی معاملہ ہے جبریل کہندا محبوبہ بابا جی آدم دے سجے انہاں دی اولاد دیاں روحاں نے جڑے جنت اندر جان گے بابا جی آدم ویکھدے نے تے خوش ہو جاندے نے کھبے ویکھدے نے تے ادھروں روحاں نے جنہاں جہنم دا بالن بننا ہے تے بابا جی آدم ویکھدے نے تے پریشان ہو جاندے نے اللہ اکبر اللہ اگے چلدے چلن لگ پینا اگے سفر شروع ہو گیا میرے پیغمبر علیہ السلام نو دوسرے آسمان تے لے جایا گیا انجی دروازہ کھٹکھٹایا گیا تے دروازہ کھولیا گیا میرے نبی دے بارے پوچھیا گیا تے آقا نو اوپر بلا لیا گیا نبی پاک دیاں ایتھے ملاقاتاں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نال ہوئیاں پھر نبی پاک نو تیسرے آسمان تے لے جایا گیا اوتھے نبی پاک دیاں ملاقاتاں جناب حضرت یوسف علیہ السلام نال ہوئیاں بات سبحان اللہ میرے پیغمبر کہندے نے میں جدو یوسف نبی نو ویکھیا میں یوسف نبی دا جدو درشن کیتا تے مینوں انج لگیا جویں اللہ پاک نے حسن دے دو حصے کیتے نے ایک نال پوری دنیا بنائی گے ایک نال کلے یوسف نو بنا چھڑیا ہے اللہ اکبر اللہ اتنے حسین سن یوسف علیہ السلام نبی پاک کہندے نے مینوں انج لگدا ہے اللہ نے حسن دے دو حصے کر کے ادھے نال دنیا بنائی ادھے نال کلا یوسف بنا اللہ اکبر اللہ اتنے حسین سن یوسف علیہ السلام مینوں امی جان عائشہ صدیقہ دی حدیث یاد آ گئی امی جان فرماندیاں نے مصر دیاں شہزادیاں حسن یوسف ویکھ کے ہتھاں تے چھریاں چلا لیاں پھل کٹن دی بجائے اگر میرے محبوب نو ویکھ لیندیاں انگلیاں کی سینے بھی چیر لیندیاں پتہ نہ چلنا اللہ نے ایڈا سونا میرے نبی نو بنایا یوسف نبی دا حسن بھی با کمال ہے لیکن جو حسن رب نے میرے تیرے محمد رسول اللہ نو عطا کیتا ہے میری تیری سرکار نو دیتا ہے اللہ نے کسی اور نو عطا ہی نہیں یہ اللہ نے ایک ہی بنایا ہے اللہ دے خزانے اندر ایک ہی محمد رسول اللہ سی اللہ نے کیا میں دوسرا نہ بنایا ہے تے نہ بناونا ہے نہ آیا نہ اللہ اکبر اللہ 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 محبوب جیا سونا آیا نیونا ہے میرے مدنی جیا سونا آیا نیونا ہے نہ رب نے بنایا ہے
نہ رب نے بناونا ہے میرے مدنی جیا سونا آیا ہے نیاونا ہے اللہ لالا خر رستہ مدینے دا ایک دوجے دعا لائے ہر رستہ مدینے دا ایک دوجے دعا لائے پر جڑا روز دے ول جاندے او بازار بڑا سونا او بازار بڑا سونا اللہ لالا میں سرکار جیا سونا آیا ہے نیاونا ہے میں آپ تی ماڑا خاں پر نسبت نو میری دیکھو جد ول ہے میری نسبت تے فلکاں دا پرونا ہے جد ول ہے تیری نسبت تے فلکاں دا پرونا ہے سرکار جیا سونا آیا ہے نیاونا ہے نہ رب نے بنایا ہے نہ رب نے بناونا ہے اللہ اکبر اللہ نے میرے نبی جیسا نہ بنایا ہے نہ بناونا ہے اللہ نے نبی پاک تے حسن دا دروازہ بھی بند کر چھڈیا ہے تے نبوت دا دروازہ بھی بند اللہ اکبر تیسرے اسمان تے نبی پاک دیاں ملاقاتاں جناب حضرت یوسف علیہ السلام نال ہویاں اگے چلو چلیے ذرا نبی پاک علیہ السلام اگے چل پینا جبریل لے گیا نبی پاک نو چوتھے اسمان تے ملاقاتاں حضرت ادریس علیہ السلام نال ہویاں اگے چلے گئے پنجویں اسمان تے نبی پاک دیاں ملاقاتاں جناب ہارون علیہ السلام نال ہویاں اگے چھٹے اسمان تے نبی پاک علیہ السلام نو لے جایا گیا اوتھے بھی نبی پاک دا ویلکم بڑے آسنم دان نال کیتا گیا ایتھے نبی پاک دیاں ملاقاتاں جناب موسیٰ علیہ السلام نال ہویاں کہ حضرت موسیٰ نبی پاک نو ویکھ کے تے رون لگ پے آقا فرماندے نبی موسیٰ کیوں روندے ہو کیوں پریشان ہوندے جے آقا میں تاں رونا اللہ نے تانوں بات اندر بھیجیا ہے لیکن عظمتاں زیادہ عطا کر چھڑیاں نہیں میری امت تھوڑی جنت اندر جائے گی تہاڈی امت زیادہ جنت اندر جائے گی اللہ اکبر اللہ خضرات تے جیوا کر اگے آنا نبی پاک نو ساتویں اسمان تے لے جایا گیا ایتھے نبی پاک دیاں ملاقاتاں جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نال ہویاں حضرت جبریل کہندے نے محبوبہ اے بابا ابراہیم علیہ السلام نے اے تواڈے جد الانبیاء نے بابا ابراہیم سلام کرو نا نبی پاک نے سلام کیتا تے آقا علیہ السلام نو بڑے آسنم دان نال میرے جناب بابا جی ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم اج کر کے بیت المعمور نال ٹیک لگا کے بیٹھے نے بیت المعمور کیا ہے کیڑی جگہ ہے بیت المعمور او جگہ ہے عرش تے جدے تے روزانہ 70,000 فرشتے آ کے اللہ دے سامنے سجدہ کر دے نے اور جنہ دی ایک دن واری آ جائے قیامت تک انہاں دی واری نہیں ہے یہ جگہ ہے بیت المعمور تے خانہ کعبہ ہے نا اس ٹائم خانہ کعبہ دے بالکل سیدھا اوپر عرش تے بیت المعمور ہے جتھے اللہ دے فرشتے اللہ پاک دے سامنے سجدہ ریز ہوندے اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام بیت المعمور تے پہنچ گئے اللہ اکبر ہن ذرا توجہ کرنا اگے کی بنیا ہے اللہ 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 با میں قربان جاواں امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی تو کہندے نے ایتھے جبریل پتہ ہے کہ نبی پاک نو کہندا محبوبہ اگے میں نہیں جانا اگے میرے پر جل جان گے اگے میری جان دی طاقت نہیں اللہ اکبر محبوب اگے جانا ہے تے تسی کلیاں نہیں جانا ہے میں نہیں جا سکتا میرا ایتھے اینڈ ہے امام ابن کثیر کہندے نے اگر نبی پاک نال جناب صدیق ہوندے صدیق جل بھی جاندا صدیق واپس نہ ہٹدا اللہ اکبر
دو واقعے بڑے معروف نے، دو سفر میرے نبی دے بڑے مشہور نے، ایک سفر معراج والا، ایک سفر ہجرت والا۔ معراج دے سفر اندر ساتھی جبریل بنیا ہے، ہجرت دے سفر اندر ساتھی صدیق بنیا ہے۔ صدیق توڑ دا یار ہے، جبریل موڑ دا یار ہے۔ سبحان اللہ، صدیق ایڈے توڑ دا یار ہے، صدیق اج بھی ستا ہے تے نبی پاک دے نال ستا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اے محبت صدیق دیے، اے پیار صدیق دے۔ اللہ اکبر، نبی پاک نو جناب جبریل کہندے نے آقا اگے میں نہیں جانا، اگے تسی خود ہی جانا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، ذرا توجہ کرنا، اللہ پاک نے میرے نبی علیہ السلام وال وحی کی تھی۔ اللہ نے کیا محبوبہ آؤ نا تنو جنت دا نظارہ کروانی آؤ۔ اللہ اکبر اللہ، میرے محبوب علیہ السلام نو اللہ پاک نے جنت دکھائی، جنت دے بالا خانے دکھائے۔ آقا فرماندے نے میں جنت ویکھی، ایڈی خوبصورت ہے جنت کہ دل کردہ ویکھ دے رہیے نا۔ اللہ اکبر، کو بندہ دنیا تے کوئی مثال نہیں دے سکتا جنت دی۔ اور آقا فرماندے نے میں جنت دے اندر پیران دی آہٹ سنی، میں جبریل کو پوچھیا جبریل اے جنت اندر کون چلدا پیا ہے؟ آقا نو جبریل کہندا محبوبہ اے جنت اندر کوئی بھی نہیں چلدا پیا، جنت دے اندر تے تواڈے تو پہلے آیا ہی کوئی نہیں دا۔ محبوبہ جنت دا تے گیٹ تسی کھلوانا یا کر کے۔ تے آقا فرماندے نے پھر پیراں دی آکھٹ کی دیے؟ آقا اے پیراں دی آکھٹ تواڈے بلال دیئے، او چلدا مکے دے بازاراں دی اندر، او دے پیراں دی آکھٹ آندیے تے جنت وچوں آندیے۔ اللہ اکبر اللہ، سیدنا بلال نو اے مقام کتوں ملیا؟ بلال نے یاری لائیے تے پکی پکی نبی پاک نہ لائی۔ اے بلال نو مقام کتوں ملیا ہے؟ حالانکہ بلال کالے جا رنگ دا، آپ بھی غلام ہے، باپ بھی غلام ہے، امی بھی غلام ہے، ابو بھی غلام ہے، غلام در غلام ہے، لیکن یاری نبی پاک نالے، کنیکٹ نبی پاک نالے، رابطہ نبی پاک نالے، تعلق نبی پاک نالے، نبی پاک دا غلام ہے، نبی پاک دا مرید ہے، مقام نہ آلائے۔ بلال چلدا مکے دے بازارم تیرے پیراں دی ہٹ جنت وچوں آ۔ اللہ اکبر، اے اعزاز کتوں ملیا؟ نبی پاک دی فرما برداری وچوں، نبی پاک نہ تعلق بنایا تے تاں ملیا۔ حضرت بلال کہندے نے جدوں مکہ فتح ہویا نا، سیدنا بلال نو نبی پاک نے فرمایا بلال خانہ کعبہ دی چھت تے چڑھ جا تے اللہ دی توحید دا نعرہ بلند کر۔ اللہ اکبر کہ سیدنا بلال کہندے نے میں جدو خانہ کعبہ دی چھت تے چڑھیا نا، میرے بے ساختہ اکھاں چ آنسو نکل آئے، میں رون لگ پیا، روندے روندے کہندے میں نظراں دوڑائیاں، مینوں مکے دے بازار نظر آئے، وہ گلیاں تے چوک نظر آئے، جنہ چوکاں چ مینوں کسیٹیا جاندا، جنہ چوکاں چ مینوں ظلم و ستم دا نشانہ بنایا جاندا، میرے تے ظلم و ستم دے پہاڑ گرائے جاندے۔ میں آکھیا واہ اللہ، میں تیری عظمت تو صدقے، میں تیری شان تو قربان جاواں، واہ محبوبہ میں تواڈے پیار تو قربان جاواں۔ اج او خانہ کعبہ ہے جدے وچ سجدے تو ترس دے سا، اج رب نے اودی چھت تے چڑھا دیتا ہے۔ واہ سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ، اے اعزاز بلال نو کتوں ملیا ہے؟ نبی پاک دے یارانے نال ملیا۔ اللہ اکبر اللہ، میں تے کہنا نبی پاک علیہ السلام دا شان تے بڑا بلند ہے نا، وہ جبریل تے بلال دے شان دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جبریل جنت اندر نہیں پہنچیا، بلال تے پیراں دی آہٹ جنت اندر پہنچ۔ واہ سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ، ذرا توجہ کرنا تے غور کرنا ذرا۔ اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام نو جنت بھی دکھائی اور جہنم بھی دکھائی۔ جہنم اندر نبی پاک نے بڑے بڑے لوگاں نو عذاب ہوندے ویکھیا، اور نبی پاک نے جہنم اندر ایک ایسا بندہ ویکھیا جو اپنی زبان نو اگ دیاں کینچیاں نال خود ہی کٹ رہا سی۔ نبی پاک نے فرمایا جبریل کون ہے؟ فرمایا محبوبہ تیری امت دا خطیب ہے، وہ عالم دین ہے، وہ قاری ہے، وہ واز کرن والا ہے، جڑا لوگاں نوں تے دعوت دیندا سی ممبر تے کھلو کے، لیکن آپ عمل نہیں سی،
آپ نہیں سی عمل کردا، اج اپنی زبان نو خود اگ دیاں کینچیاں نال کٹ رہا ہے اور عذاب اندر مبتلا ہے۔ اللہ اکبر، دعا کرو اللہ پاک انج دے خطیباں نو اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ میرے سمیت جننے بھی خطیب نے ساریاں نو او واز جڑا کردے نے او دے تے عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ ذرا توجہ کرنا، ایتھے ایک بڑی قابل غور گل ہے تے بڑی جناب نا ایک عقیدے دی گل ذرا نوٹ کرنا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو اس تو اتے پھر لجایا گیا، نبی پاک نو اس مقام تے لجایا گیا جتے سدرۃ المنتہا ہے۔ اے پہلے بیت المعمور سی، اللہ پاک نے بیت المعمور جتھے بنایا ہے اوتھے جناب فرشتیاں دا آمد دا سلسلہ ختم ہو جاندا ہے، اتھوں اگے فرشتے نہیں جا سکدے۔ اللہ اکبر، او دے تو اتے ہے سدرۃ المنتہا۔ اللہ اکبر، اوتھے اللہ پاک نے نبی پاک نو بلایا۔ آقا فرماندے نے میں اوتھے ایک چیز ویکھی سنی نا، آقا فرماندے نے جڑیاں تقدیراں اللہ دے فرشتے لکھ دینے نا انہاں دے کلماں دے چلن دی آواز میں اپنے کاناں نال سنی، یعنی اینا اللہ پاک دے قریب نبی پاک علیہ السلام پہنچ گئے۔ لیکن ایک گل یاد رکھنا، بعض لوگ کہندے نے نبی پاک نے میرا تیرات اللہ نو ویکھیا، نا ایک گل بالکل غلط ہے، ایک گل بالکل قرآن و سنت دے خلاف ہے، کیونکہ اللہ پاک نو کوئی دنیا دی اکھ نہیں ویکھ سکدی۔ اللہ دا قرآن فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اللہ نو کو کائنات دی اکھ نہیں ویکھ سکدی، اللہ پاک دا دیدار کوئی دنیا دی اکھ نہیں کر سکدی۔ ہاں جنت اندر اللہ پاک دا دیدار ہوئے گا، لیکن اللہ دو اکھ بھی انج دی عطا کرے گا جڑی اللہ پاک دا دیدار کرے گی۔ اللہ اکبر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک نو کیا اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہنا۔ موسیٰ نبی بڑے لاڈلے پیغمبر سن اللہ پاک دے، اللہ پاک نال بڑیاں بڑیاں کھلیاں گلاں کر لیندے، کہندے اللہ سنیا میں تینوں ویکھنا چاہنا۔ اللہ نے کیا موسیٰ تو مینوں نہیں ویکھ سکدا، تیری اکھ میرا دیدار نہیں کر سکتی، نہیں اللہ میں ضرور ویکھنا ہے۔ اللہ نے کیا جا پھر کوئی طور پہاڑ تے آ جا موسیٰ، میں طور پہاڑ تے اپنے جلال تے اپنے نور دی تجلی دا کچھ حصہ ڈالاں گا، جے طور پہاڑ برداشت کر گیا تو تو بھی کر جائیں گا۔ اللہ اکبر، اللہ پاک نے طور پہاڑ تے اپنے جناب اپنے نور دے تجلی وچوں کروڑویں ذرے دے کروڑویں حصے دے برابر انج تجلی ڈالی، جناب پورا پہاڑ انج سیاہ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھ کے غش کھا کے ڈگ پہ، فرمایا وخر موسیٰ صائقا، موسیٰ علیہ السلام غش کھا کے ڈگ پہ، کہندی اللہ میں تانوں نہیں ویکھ سکدا، اللہ میں تیرا دیدار نہیں کر سکدا، لیکن اللہ پاک نے کیا موسیٰ جنت وچ میرا دیدار ہر مومن کرے گا تے اللہ پاک انہوں پھر اکھ بھی اجدی عطا کرے گا جڑی رب دا دیدار کرے گا۔ اللہ دعا کرو اللہ پاک سانو نبی پاک دے ہاتھ وچوں حوض کوثر بھی عطا فرمائے، اللہ دا دیدار بھی عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ ذرا توجہ کرنا، اللہ دے نبی فرماندے نے میں سدرۃ المنتہا تے ایک درخت ویکھیا ہے، بیری دا درخت ہے، ایڈا بڑا درخت ہے، او دے تے جڑے جناب او دے پتے نے ہاتھی دے کناں ورگے بڑے بڑے پتے لگے نے اور بڑے بڑے مٹکیاں جڑے او دے تے پھل لگے نے، تے نبی پاک فرماندے نے اذ یغشا سدرۃ ما یغشا، جدوں میں اس درخت نو ویکھیا ہے انج اونوں ایک چیز نے ڈھانپیا ہے، اونوں ایک چیز نے انج اپنی لپیٹ اندر لیا ہے، او چیز کیا ہے؟ روشنی ہے، اس روشنی دے نال او دی اور جناب حسن تبادلہ ہو گیا۔ اللہ دے نبی فرماندے نے او ڈھانپن والی چیز اللہ پاک دی رحمت سی، اور او دے تے اللہ پاک نے سونے دیاں تتلیاں بڑھا کے تے نبی پاک دے سامنے بٹھا دی۔ واہ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے درشن کیتا، اللہ اکبر اللہ۔ بعض لوگ کہندے نے ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، اس آیت مبارکہ تو دلیل لئی جاندی ہے نبی پاک نے اللہ پاک نو ویکھی ہے۔ نا 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 میرے بھائی، امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی
اللہ فرماندیاں نے جیڑا بندہ کہندا نبی پاک نے معراج دی رات اللہ نو ویکھیا ہے وہ جھوٹ بولدا ہے۔ نبی پاک نے معراج دی رات جبریل نو ویکھیا ہے۔ اصلی حالت اندر نبی پاک فرماندے نے میں جبریل نو ویکھیا، جبریل نو اللہ پاک نے اتنے پر عطا کیتے کہ 70,000 پر ہے جبریل۔ اللہ اکبر۔ اصلی حالت اندر نبی پاک نے معراج دی رات جبریل نو ویکھیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور بھی بہت سارے واقعات ہوئے واقعہ معراج اندر، مختصر وقت سی اور انشاءاللہ پھر کسی ویلے موقع ملیا تو واقعہ معراج دی اگلے جڑے واقعات نے انشاءاللہ بیان کرانگے۔ دعا کرو اللہ پاک سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت سانو واقعہ معراج تو جڑے اسباق ملدے نے انہاں تے عمل کرن